خواجہ سعد رفیق نون لیگ کے رہنما ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا شگن نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم ہو گئی، پارلیمنٹ ناکام ہو گئی۔ یہ سنجیدہ سیاستدان سیاسی نظام سے اتنے دل برداشتہ کیوں ہیں؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان نے جہاں یہ بات کہی وہیں انہوں نے کہا کہ یہ 45 ہے یا 47 اسی پارلیمنٹ میں رہنا ہے، یہیں پہ بات ہوگی اور یہیں سے کام چلانا ہے۔ تو ایک تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ دوسری، اختر مینگل صاحب کا ریزائن، اور بڑی اچھی بات ہوئی کہ ان کے پاس پی ٹی آئی بھی گئی، اپوزیشن کی پارٹیاں بھی گئی اور گورنمنٹ پارٹیاں بھی چلی گئیں، اور ان کو منایا جا رہا ہے اور شاید مان بھی جائیں۔ لیکن ایشو انہوں نے ہائی لائٹ کر دیا کہ بلوچستان ہمارے پاس ایک بہت بڑا سلگتا ہوا ایشو ہے، اور پاکستان کے اندر ان کے بقول اہمیت نہیں دی جاتی۔ چونکہ اب ایشو ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں لوگ، چونکہ شکیل انجم موجود ہیں، اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں۔ سرائکی صوبے کی بات ہوتی ہے یا ساؤتھ پنجاب کی، لیکن جتنی ساؤتھ کی ایلیٹ ہے وہ ساری لاہور جا کے بیٹھ گئی ہے۔ ان کو وزرائے اعلیٰ سے لے کے گورنرشپ تک، صدارت تک سب کچھ بار بار ملا، وزیر اعظم ملے۔ تو اگر محرومی نہیں دور ہوئی تو ان لوگوں کو پوچھنا چاہیے اپنے لیڈرز سے۔ اسی طرح بلوچستان کے اندر اختر مینگل صاحب وزیر اعلیٰ رہے، بعد میں جان جمالیہ آگے تھے، ہم اس وقت بھی ان سے ملتے رہے، اور ان کی اپنی ایک وفاق کے ساتھ کنٹریبیوشن ہے۔ میں آپ کو ایک پرانا واقعہ سناؤں مرحوم میر ظفر اللہ خان جمالی سے، جب وہ نواب اکبر بگٹی کے پاس جایا کرتے تھے، مشرف دور تھا، ظاہر ہے یہ وزیر اعظم تھے، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ بار بار جاتے ہیں اور پرائم منسٹر کا آفس بڑا ہے، لیکن آپ نواب کے ساتھ بہت جھک کے ملتے ہیں اور وہ پی ٹی وی پہ بھی دکھایا جاتا ہے۔ تو کہنے لگے ایک تو نواب صاحب جو ہیں نا ہمارے بڑے ہیں، اور میں اس لیے جاتا ہوں کہ جنرل مشرف نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور ہمیں ان کو پے کرنا ہے، اور یہ وہ سردار ہیں جو پاکستان کی گورنمنٹ سے ہی لے کے کھاتے ہیں نا، کہ میری زمین ہے، چاہے میرے پتھر اڑیں یا کچھ ہوں تو آپ کو پیسے پے کرنے ہیں، تو ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ تو ہمارے ایک دوست نے کہا کہ جی پھر اس طرح تو لوگوں کو دبانا چاہیے۔ تو وہ مسکرا کے بولے بیٹا دبانے کا مطلب مارنے کی بات کر رہے ہو نا؟ جس دن نواب اکبر بگٹی کو کچھ ہوا نا تو چھوٹے چھوٹے بونے سردار جن سب کو اس نے قابو کیا ہوا ہے وہ سر اٹھا لیں گے۔ اور پھر جنرل مشرف کا غصہ آیا اور انہوں نے کہا وہاں ماریں گے جہاں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ انہوں نے مار دیا لیکن پتہ سب کو چل گیا کہ آج ہم کہاں پھنس گئے ہیں۔ تو ہماری ماضی کی غلطیاں ہمارے لیے آج زخم ہمارے رس رہے ہیں۔ تو بہت اچھی بات ہے، پاکستان کی پوری قیادت کو یہ بات سمجھنی چاہیے، تمام اداروں کو سمجھنی چاہیے کہ جہاں زخم ہیں، غلطیاں بھی ہوئی ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ ہم نہیں بات کرتے کہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں، لیکن جو وفاق کی سیاست کر رہے ہیں اس کے اندر ان کے پولیٹیکل مفادات بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن پاکستان تو سب کا ہے نا۔ تو بہت اچھی بات ہے، ان کو منا لیا جائے۔ ان کے اور ان جیسے باقی لوگوں کو بھی قومی دھارے سے نکلنے کا موقع کسی صورت میں نہیں ملنا چاہیے۔ آپ کو اب سب بڑے لوگوں کو اس میں جس کی بھی انا آتی ہے وہ آڑے نہیں آنی چاہیے، بات چیت کا راستہ کر کے سب مسائل کا حل۔ جیسے ہم عمران خان کی ایشو پہ ہیں کہ وہ سٹبن ہو گئے ہیں، نہیں مانتے کہ میں نے فوج کے علاوہ بات نہیں کرنی، تو ان کے لیے بھی یہی بات ہے اور ان کے لیے بھی یہی بات ہے کہ جب یہ بات چیت کا راستہ، یہ استعفے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری بات نہیں سنتے، ٹیلی ویژن پہ نشر نہیں ہوتی، بلوچستان پہ بحث نہیں ہوتی، تو کوئی ایسی بات نہیں ہو گئی ہے کہ بھئی خدا نہ خواستہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، نہیں۔ ایسے لوگوں کے بھرم بھی قائم رکھنے چاہیے، اعتماد بھی قائم رکھنے چاہیے۔ میرے خیال میں اچھی بات ہوئی ہے، ان کے پاس اپوزیشن بھی گئی ہے، گورنمنٹ بھی جا رہی ہے، وزیر اعظم تک کو، صدر صاحب کو، سب کو رابطہ کر کے ان کو واپس لانا چاہیے۔ صحیح ہے جی فیصل صاحب، یہ تو صحیح بات ہے کہ ان کو واپس لانا چاہیے جو عامر صاحب بات کر رہے ہیں، لیکن حالات اس نہج تک پہنچے کیوں؟ اگر کوئی ان کے تحفظات تھے تو وہ وقت سے پہلے دور کر لیے جانے چاہیے تھے۔ جس طرح کی اب یہ بحث ہو رہی ہے، خاص طور پر وہ بات کر رہے ہیں کہ سیاست سے تو بہتر ہے کہ پھر پکوڑوں کی دکان لگا لی جائے، تو اس کا مطلب ہے وہ جو سیاسی نظام ہے اس سے وہ مطمئن نہیں ہے۔ فیصل صاحب دیکھیں، آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا خطاب تھا، آج انہوں نے اپنے خطاب میں یہ ثابت کیا کہ آپ ان سے بہت سارے سیاسی و نظریاتی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک جاندیدہ سیاستدان ہے، اور انہوں نے بہت سنجیدہ نوعیت کی جو ہے وہ گفتگو کی ہے، اگرچہ بہت کھل کے گفتگو کی ہے، لیکن اس گفتگو کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ سیاست کرنے دی جائے، اور سیاسی لوگوں کو جو ہے وہ مسائل حل کرنے کا جو ہے وہ موقع جو ہے وہ دیا جائے۔ غیر ضروری جو مداخلت ہے سیاسی عمل میں، اس مداخلت کو جو ہے اگر ہم نے اپنے جو بہت ہی خطرناک نوعیت کے مسائل حل کرنے، ایسے نوعیت مسائل
جن سے پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے بھی جو ہے لوگوں کو تشویش پائی جاتی ہے، تو وہ مسائل جو ہے وہ سیاسی لوگ ہی جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے جو آج جو ایک بڑے دل کی مظاہرہ کرتے ہوئے جو بات کی کہ یہ 45 ہے یا 47 ہے، جو عامر صاحب نے بھی ابھی کہا ہے، اب یہی ہے سب کچھ، اسی کے ساتھ جو ہے ہم نے چیزوں کو جو ہے نا وہ لے کے چلنا ہے۔ اب اس خطاب کو اگر کچھ صرف خطاب کی حد تک رہنا ہے، سن لیا واہ واہ کر لی تو چلے ٹھیک ہے، تو اور 10 لوگوں نے پہلے بھی کیا تھا، 10 لوگ جو ہے بعد میں بھی کر دیں گے، لیکن اگر ہم نے ان مسائل کو سنجیدگی سے حل کرنا ہے تو پھر تو آپ نے پھر اس کے لیے فیصلے کرنے ہوں گے۔ میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے کہ اس وقت پاکستان کو بحران سے نکالنے میں اگر کوئی بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے، جی جی، اس وقت جو ہم 45 اور 47 کو ایک طرف رکھ کے بات کریں، سیاسی موجودہ ہی جو اس وقت حکمرانی کی حیثیت ہے، وہ جیسی بھی موجودہ حکمرانی کی حیثیت اس کے تناظر میں بات کریں تو وہ نواز شریف صاحب بات کر سکتے ہیں۔ نواز شریف صاحب جو ہے وہ صحیح صورتحال کو جو ہے وہ ایڈریس کر سکتے ہیں، اور جو ہے اس وقت جو ہے وہ اس صورتحال میں جو ہے وہ ایک کلیدی رول ادا کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ اس بات کے ساتھ آئے کہ اب ان کے سیاسی عمل میں وہ جو سیاسی فیصلے کرنے جائیں گے وہ اپنے بلبوتے پہ کریں گے، وہ کسی مداخلت کے تحت جو ہے وہ سیاسی فیصلے نہیں کریں گے۔ اب ایک بات تو طے ہو گئی ہے کہ پاکستان کو جو یہ شہباز شریف کا جو ماڈل ہے گورنمنٹ کا، اس ماڈل کے تحت تو آپ نہیں چلا سکتے۔ اسی کی وجہ سے جو ہے جو مسائل ہیں، جو ماڈل اس وقت پاکستان میں رائج ہے، جس کو ہم شہباز شریف ماڈل کہہ سکتے ہیں، اس سے تو پاکستان نہیں چل رہا۔ نواز شریف صاحب جو ہے اب وہ آگے بڑھے، وہ ایک پرانے سیاستدان ہیں، ایک بڑے سیاستدان ہیں، ایک جو وہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں وہ ایک بہت بڑے حلقے کی جو ہے وہ نمائندگی کرتے ہیں، اور اس بات سے قطع نظر کہ ان کے فیصلوں کے ان کی سیاست پہ کیا اثرات پڑیں گے، ان کے فیصلوں سے موجودہ حکومت پہ کیا اثرات پڑیں گے، پاکستان کی سلامتی، بقا، استحکام کے لیے وہ آگے آئیں اور سیاسی فیصلے کریں، ٹھیک تو لوگ ان کو اس فارم 47 کے ساتھ بھی جو ہے لوگ قبول کر لیں گے، لیکن وہ مشروط ہے اس بات سے کہ ان کے سیاسی فیصلوں میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی، وہ خالصتاً جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے اپنے سیاسی فیصلے ہوں گے، وہ ان کے اپنی ذہن کی اختراع ہوں گے، وہ کسی کی ڈکٹیشن پہ یا کسی کے اسکرپٹ پہ جو ہے وہ یہ فیصلے نہیں کریں گے، کیونکہ بہرحال نواز شریف صاحب کی آپ سنجیدگی سے تو آپ انکار نہیں کر سکتی، اور جو بھی جتنے وہ پروسیس سے گزرے ہوئے اور اس خاص طور پہ جنہوں نے جو ابھی حالات دیکھے تو وہ ایک ان کی ذہنی سطح بہرحال ایک اوروں سے بہت زیادہ بلند ہوگی، اور اس وقت جو ٹیم اس وقت حکومت میں موجود ہے یا ایوان میں جو ٹیم موجود ہے، اگر نواز شریف صاحب اس وقت بلوچستان کا مسئلہ یہ بہت خطرناک ہو گیا ہے، اس وقت آنکھیں کھولنی پڑیں گی ہم سب کو، ورنہ رونے کا بھی آپشن شاید ہم کو نہ ملے، اور سانپ نکلنے کے بعد لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو بہتر یہی ہے کہ نواز شریف صاحب اب آگے بڑھے، جو ان کی روپوشی ہے، روپوشی نہ بھی کہہ لیں، حالات سے مایوس ہو کے جو وہ ایک انہوں نے کنارہ کشی کی ہوئی ہے، ایک مثبت بات کر لیتے ہم، انہوں نے جو کنارہ کشی کی ہوئی ہے اس کو